مریدوں کی کامیابی کے لیے 10 نکات۔ نمبر 1، اپنے شیخ کے ہر حکم کو دل و جان سے تسلیم کرے، شکوک اور بحث و مباحثے میں نہ الجھے۔ کیا کہا؟ اپنے مرشد کے ہر حکم کو جان و دل سے تسلیم کرے، تاکہ جان تسلیم کرے کہ شکوک و مباحثے میں نہ الجھے۔ نمبر 2، اتباع شریعت کا جس طرح حکم دیا جائے کرے، اگر مرید پابندی صوم و صلات نہیں کرتا تو وہ رائے طریقت میں صفر ہے۔ نمبر 3، خود کو شیخ سے افضل نہ تصور کرے۔ نمبر 4، بیعت کا مقصد وصال الہی ہونا چاہیے۔ دنیاوی کام اگرچہ مرشد کی نگاہوں کے فیض سے ہو جاتے ہیں، مگر کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر مرشد کے ساتھ تعلقات کی بنیاد نہ رکھے۔ دل و جان سے شیخ کی محبت کو اپنائے اور اس کی خدمت کو سعادت دارین تصور کرے۔ راہ سلوک میں محنت و مشقت سے کام لے تاکہ وہ پیر کی نظروں میں آ جائے اور اس کے معاملات درست ہو جائیں۔ اگر پیر خوش ہو جائے تو سمجھ لیں کہ خدا خوش ہو گیا۔ راہ طریقت کے معاملات اور تصانیف کا مطالعہ کرتا رہے تاکہ وہ اس جہان طریقت کی وسعتوں سے آگاہ ہو سکے۔ اگر تبلیغی کاموں میں پیر کے ساتھ شریک ہو جائے تو مرید کے بڑے سے بڑے مرحلے آسانی سے طے ہو جائیں گے۔ اگر تبلیغی کاموں میں، وہ عبادت تو آپ کی اپنی اپنی جگہ ہے نا، نماز پڑھنا اپنے لیے، ذکر اذکار کرنا یہ اپنے لیے۔ تبلیغ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اس کام سے دوسرا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے نا، تو اس میں فرماتے ہیں کہ اگر مرید اپنے شیخ کے تبلیغی کام میں شامل ہو جائے نا، تو پھر بڑے بڑے مرحلے بھی اس کے آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات کو اس طرح سمجھ لیں، چلیں بات کرتے ہیں، مگر یہ شمولیت اپنے کاموں کی نیت سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس لیے کہ مسلمانوں کی اصلاح وقت کی ضرورت ہے، اصلاح وقت کی ضرورت ہے۔ اچھا اب سنیں کہ وہ اگر تبلیغ کاموں میں شامل ہو جائے تو اس کے بڑے سے بڑے مرحلے آسانی سے طے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ نقشبندیوں کے امام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قول مبارک معروف اور مشہور ہے، اور ہم تو الحمدللہ یوں سمجھیں کہ روزانے کی بنیاد پر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کی زبان ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کی زبان سے جو نکلا اللہ نے پورا کیا ہے۔ ایک صاحب شہید ہو گئے تھے، وہ ایک طویل واقعہ صرف تھوڑا سا بتا دیں۔ شہید ہو گئے تھے تو انہوں جس کا بیٹا تھا، آپ نے اس کو چہرہ دے کے کہہ دیا پیچھے آ رہا ہے۔ جنگ میں شہید ہو گئے تھے، آپ نے چہرہ دیکھا کہ ماں ہے، تو آپ کے منہ سے نکل گیا پیچھے آ رہا ہے۔ جب اس کی ماں نے پیچھے دیکھا تو اس کا بیٹا واقعی آ رہا تھا، تو اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ شہید ہو چکا۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ وہ تو شہید ہو گیا تھا۔ آقا علیہ السلام تک بات پہنچی کہ وہ بندہ شہید ہو گیا تھا۔ وہ ابوبکر نے کہا، وہ دیکھا تو وہ صاحب تو اٹھ کے آ گئے، تو جبریل السلام آ گئے، یا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام عشاء فرماتا ہے، اور فرماتا ہے واقعہ ایسا ہی ہے کہ وہ تو شہید ہو چکے تھے، وہ تو شہید ہو گئے تھے، مگر ابوبکر کی زبان سے نکل گیا۔ ابوبکر نے اس ماں کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ آ رہا ہے، تیرا بیٹا آ رہا ہے۔ ابوبکر نے کہہ دیا تھا، اسی لیے اللہ نے اٹھا کے بھیج دیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان وہ ہے جو زندگیاں بھی عطا کرتی ہے، اثر دوبارہ واپس لوٹا دی جاتی ہیں، وہ زبان کہہ رہی ہے۔ اور اس سے بڑی، یہ تو چھوٹی بات ہے، اس سے بڑی، سب سے بڑی بات جس کی وجہ پہ آپ کو صدیق کا لقب ملا، وہ کیا ہے؟ واقعہ معراج۔ واقعہ معراج، صدیق کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ صدیق کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یہی سنا نا، سچا نہیں۔ صدیق کا مطلب ہے سچ کی تصدیق کرنے والا۔ معراج تھی سچ، ٹھیک، اس کی سچ کی گواہی دی صدیق اکبر نے۔ سچ وہ تھا، گواہی بن دیکھے، بنا کوئی تحقیق کیے، اپنی ارادت، یہ ہے وہ سچے مرید کی نشانی۔ مرید اعظم حضور مرشد اعظم اور سیدنا ابوبکر صدیق
یہ عقیدت ہو، یہ جب یہ عقیدتیں ہوں تو پھر معاملات پھر بنا کرتے ہیں نا. تو پھر جب آپ نے عقیدتیں دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے اس مرید صادق کی زبان پہ وہ اثر ڈالے کہ پھر جو دنیا سے جا چکے تھے وہ بھی واپس آ گئے. ایسے بہت سارے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کے فیض و برکات سے ہم سب کو کما کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، مرید خود کو جتنا زیادہ پیر کا عاشق سمجھے گا فائدہ اسی قدر زیادہ ہوگا. اگر دور رہے گا تو دوری کے مطابق محروم رہے گا. یعنی اس جذبے سے اگر دور، فاصلے کے حوالے سے نہیں، اس جذبے کے حوالے سے اگر دور رہے گا نا تو پھر فرمایا پھر وہ محروم رہے گا. مراقبہ اور حضور قلب کی اس قدر مشق کرے کہ مقام شہود پر فائز ہو جائے. مراقبہ اور حضور قلب کے نگہداشت کے ساتھ. اب ذکر قلبی کرتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں، ذکر قلبی کی ایک ہوتی ہے اب ذکر قلبی تو لے لیا، اب ذکر قلبی کی نگہداشت آپ نے ذکر قلبی کرنا ہے نگہداشت کے ساتھ. وہ کیسے ہوگا؟ ذکر قلبی کی نگہداشت یہ ہے کہ ذکر لینے کے بعد آپ کو ذکر کی ذات مل گئی، ذکر قلبی مل گئی، الحمدللہ یہ بڑی نعمت ہے. فرمایا کہ جنتی طعام ہے، جنت سے آیا ہے. کون فرماتا ہے؟ حضرت بہاؤالدین نقش بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ذکر قلبی جو ہے نا، ذکر قلبی جو ہے فرمایا جنتی کھانا ہے اور یہ جنت سے آیا ہے. اس امت کے مزے ہیں، کوئی لے تو صحیح نا. یہ ذکر قلبی جنتی طعام ہے، جنتی کھانا ہے. تو کرنا کیسے؟ ایک تو آپ کو مراقبے کی صورت میں آپ کرتے ہیں، جب مراقبے میں آپ بیٹھتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، آپ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. مراقبے کے علاوہ دیگر معاملات میں آپ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، گھر میں فری بیٹھے ہیں یا اپنے کہیں آپ ڈیوٹی پر ہیں، کہیں بھی ہیں، تو اب گاہے بگاہے کہیں سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، گاہے بگاہے آپ کو ادھر توجہ رکھنی ہے. توجہ کیا رکھنی ہے؟ یہ نہیں کہ پتہ نہیں ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہاں، یہ اگر اس میں پڑ گئے نا کہ پتہ نہیں ذکر لینے کے بعد پتہ نہیں ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ تو شیخ پر بات چلی جائے گی. ذکر قلبی جاری ہونے کے بعد وہ بند نہیں ہوتا. یہ اسی وقت، صرف اس وقت بند ہوتا ہے جب بیعت ٹوٹ جائے. اللہ معاف کرے، اگر کسی کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے، اور بیعت ٹوٹتی ہے کب؟ جب اس کا عقیدہ خراب ہوگا، اس کی ارادت خراب ہو جائے گی، اپنے شیخ کے لیے کوئی ایسا بات کر جائے تو اس کی بیعت ٹوٹ جائے گی. تو منہ سے بھلے بولے نہ بولے کہ میری بیعت ٹوٹ گئی، بیعت توڑتا ہوں، اور اس کا ارادت عقیدہ خراب ہوا، بیعت گئی، پھر تجدید بیعت کرنی پڑے گی اس کو. تو پھر یہ نعمت جو ہے، جو باطن کی نعمت ہے، وہ کیونکہ آئی ہی شیخ کے سینے سے تھی اور ارادت کی وجہ سے آئی تھی، محبت کی وجہ سے آئی تھی. اب اگر وہ ارادت اور محبت میں فطور پڑ گیا تو پھر تو کیا نام ہے اس کا، وہ اس کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے. تو یہ آج کی ادب کے حوالے سے آج کی نشست الحمدللہ مکمل ہوئی. اب سننے اور اب جو کرنے والی سن تو ہم نے لیا ہے، اب جو کرنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ عمل کرنا ہے، اپنی اپنی کوشش. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون بندہ کتنی کوشش کر سکتا ہے. تو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ذہن بنائیں، مائنڈ بنائیں. دنیا کے لیے کس قدر تگ و دد کرتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں رہنا ہے تو اس کے وہ بھی چاہیے، لیکن اس کے حصول کے لیے ہم جس قدر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور اگر ہاتھ نہ آئے تو افسوس بھی کرتے ہیں. لیکن کبھی دین کے لیے اتنی بھاگ دوڑ نہیں، اور اگر دین ہاتھ سے نکل بھی گیا تو کوئی افسوس بھی نہیں. تو پھر کہاں سے وہ معاملات بننے کی طرف آئیں گے؟ تو ہم رسمی طور پہ ایک رسم ہے اس پہ چل رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ رسم سے ہٹ کے جو اصل ہے اس کی طرف آ جائیں تاکہ فیض و برکات حاصل ہو سکے. وما علینا الا البلاغ المبین.